السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ وہ سچ ہی کہتے ہیں کہ جیسے ایک عورت پورے معاشرے میں نکلنے والی مجبور اور بے بس عورتوں کو مشکوک کر دیتی ہے۔ عورت ماں ہو سکتی ہے، بیٹی ہو سکتی ہے، بہن ہو سکتی ہے، مگر اگر کسی بے نام رشتے میں پڑ جائے تو وہ عورت بری کہلاتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی ہی سنانے والی ہوں۔ افشین میری فرسٹ کزن ہونے کے ساتھ ساتھ میری بہت اچھی دوست بھی تھی۔ اس کے 4 بچے تھے۔ کئی دن سے افشین کی حالت خراب تھی۔ بچے بھی سہمے ہوئے تھے۔ بچے اتنے چھوٹے بھی نہیں تھے، سمجھدار تھے، سوائے 10 سالہ نشبہ کے، جو پچھلے 1 سال سے ماں کی توجہ سے محروم تھی۔ ایمان، جو سب سے بڑی بیٹی تھی، 20 سال کی تھی۔ وہ BSc کے امتحان سے فارغ ہوئی تھی۔ افشین کے 2 بیٹے تھے، ایان اور ریان۔ ایان بڑا بیٹا تھا، وہ انٹر میں تھا، اور ریان ابھی میٹرک میں پڑھتا تھا۔ سب سے چھوٹی بیٹی، جسے افشین نے 1 سال سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کس کلاس میں ہے، پوچھتی بھی تو کیسے پوچھتی؟ وہ عورت اپنے پاک دامنی اور حیا کا سودا کر بیٹھے تو بدلے میں صرف گھاٹا ہی اٹھاتی ہے۔ بعض اوقات انسان کے اپنے ہی فیصلے خود کے لیے سزا بن جاتے ہیں۔ یہی افشین کے ساتھ ہوا۔ اپنی ہستی بستی زندگی کو خود اس نے جہنم بنا دیا۔ شادی شدہ زندگی کے 19-20 سال ایک شخص کے ساتھ گزارنے کے بعد صرف مالی حالات کی وجہ سے کوئی کیسے الگ ہو سکتا ہے؟ ہمارے اپنے معاشرے میں کتنی ایسی عورتیں ہیں جو سخت حالاتوں میں بھی خاموشی سے اپنے شوہر کے ساتھ گزارا کر رہی ہیں، مگر میری دوست افشین کی کہانی ان سب عورتوں سے مختلف تھی۔ افشین مجھ سے 5 سال بڑی تھی، لیکن ہماری بہت بنتی تھی۔ 6 بہن بھائیوں میں وہ دوسرے نمبر پر تھی۔ میری امی چچا جان کے گھر نہ تو خود جانا پسند کرتی تھیں، نہ ہی یہ پسند کرتی تھیں کہ ان کا کوئی ہمارے گھر آئے۔ ان کا یہ اختلاف اس وجہ سے تھا کہ چچا جان کا رشتہ پہلے میری خالہ سے ہوا تھا۔ نہ جانے کیسے چچی جان نے انہیں اپنے قابو میں کر لیا اور چچا جان نے میری خالہ سے رشتہ توڑ دیا۔ ان سے ملنے آنے والے لوگوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ کیسے خاندان سے تھیں۔ چچی جان جیسی عورت میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ انہیں کوئی عزت کا خیال نہ تھا۔ ان کے گھر میں محرم نہ محرم کا کوئی فرق نہ تھا۔ پھر ایک دن چچا جان کو سعودی عرب جانے کا موقع ملا۔ ان کے جانے کے بعد گھر کا ماحول تبدیل ہونے لگا۔ چچی کے میکے والوں کا آنا جانا بڑھ گیا، اور افتخار بھائی، جو کہ ان کے بڑے بیٹے تھے، ان کے دوستوں کا بھی آنا جانا بڑھ گیا۔ انہیں جوان بہنوں کا بھی لحاظ نہ رہا۔ وہ آرام سے ان کے دوستوں کے سامنے آتی۔ ان کے دوستوں میں ایک ظفر بھائی بھی تھے۔ چند ہی دنوں میں افشین ظفر بھائی کے قریب آنے لگی۔ ظفر بھائی کی امی کو چچی جان بہت ناپسند تھیں۔ وہ انہیں ایک بدکار عورت سمجھتی تھیں۔ ظفر بھائی نے اپنی امی سے کہا کہ افشین کا رشتہ مانگیں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ میں اس عورت کے گھر کبھی رشتہ مانگنے نہیں جاؤں گی۔ ماں ایسی ہے تو بیٹی بھی کچھ نہ کچھ ایسی بات ضرور آئی ہوگی۔ افشین ان سب سے الگ ہے، آپ خود بھی تو اس کے سلیقے کی تعریف کرتی تھی۔ ظفر بھائی نے اپنی امی کو سمجھایا۔ پھر ظفر بھائی کی ضد کے آگے ان کی امی کو ماننا ہی پڑا۔ افشین ہر کام میں ماہر تھی۔ گھر سنبھالنے سے لے کر کھانا پکانے تک وہ بہت سلیقے مند تھی۔ ساس سسر کا بہت خیال رکھتی تھی۔ تینوں شادی شدہ نندیں جب بھی آتیں انہیں ہمیشہ خوش کر کے بھیجتی تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد افشین کے ہاں ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کا نام ایمان رکھا۔ ایمان ابھی 2 سال کی ہی تھی کہ ایک بیٹا پیدا ہوا۔ افشین کے سسر تو لگتا ہے پوتے کو دیکھنے کے لیے ہی زندہ تھے۔ ایان 9 مہینے کا ہی تھا کہ افشین کے سسر کا انتقال ہو گیا۔ چند عرصے بعد
اس کے ساس بھی انتقال کر گئیں۔ اور پھر وہی ہوا جیسا ہمارے معاشرے میں ماں باپ کے مرنے کے بعد اکثر ہوتا ہے، بھائی بہن اپنے حصے کا مطالبہ کرنے لگے۔ ظفر بھائی نے مکان اور گھر بیچ کر سارے بہن بھائیوں کو ان کا حصہ دے دیا۔ پھر ان کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ اس وقت افشین کے گھر والوں نے ان کی بہت مدد کی۔ اس سے انہوں نے ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک چھوٹا سا 2 کمرے کا گھر لیا اور ایک چھوٹی سی دکان لی۔ دکان اتنی چھوٹی تھی کہ اسے جنرل اسٹور نہیں بلکہ پرچون کی دکان کہنا ہی ٹھیک تھا۔ افشین نے اپنے زیور بیچ کر دکان میں مال ڈلوایا۔ اس علاقے میں سارے غریب لوگ ہی رہتے تھے جو اکثر ادھار پر سامان لے جاتے تھے۔ اس طرح ان کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ پھر افشین نے اپنے سلائی کے ہنر سے فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ اس نے چند گھروں میں جا کر بتایا کہ میں بھی سلائی کرتی ہوں۔ کچھ دنوں بعد اس کے پاس کافی لوگ آنے لگے اپنے کپڑے سلوانے کے لیے۔ ایک دن ایک عورت نے اس سے ایک سوٹ سلوایا اور وہ اپنی کزن کو دکھایا جس کا بوتیک تھا۔ اسے وہ بہت پسند آیا۔ وہ اپنے بوتیک کے کپڑے افشین سے سلوانے لگی۔ ایک دن افشین کو اپنے بوتیک میں لے کر گئی۔ وہاں ایک آدمی تھا جسے افشین بہت پسند آئی۔ اس نے افشین سے کہا کہ میرے آفس میں جاب کرو۔ افشین نے ظفر بھائی سے پوچھ کر اسے ہاں کہہ دیا۔ اس طرح وہ ایاز بھائی کے آفس میں جاب کرنے لگی۔ ایاز بھائی روز اسے اپنی گاڑی میں گھر چھوڑتے۔ راستے میں کبھی آئس کریم کھانے رک جاتے تو کبھی شاپنگ پہ چلے جاتے۔ ایک دن ایاز بھائی نے انہیں ایک فلیٹ تحفے میں دیا۔ اس طرح روز وہ کوئی نہ کوئی گفٹ دینے لگے۔ افشین کو ایاز بھائی کے ساتھ رہنا بہت اچھا لگتا تھا۔ ایاز بھائی نے اپنا کچھ غیر قانونی سامان ہانگ کانگ پہنچانا تھا۔ انہوں نے اس کام کے لیے افشین اور ظفر بھائی کو چنا۔ وہ دونوں ہانگ کانگ کا نام سن کر بہت خوش ہوئے۔ بچوں کے لیے ایاز بھائی نے ایک نوکرانی رکھ لی۔ ہانگ کانگ میں ایاز بھائی کے اور بھی پارٹنرز تھے۔ وہ کسی نہ کسی بہانے سے ظفر کو اپنے ساتھ گھمانے لے جاتے۔ افشین اور ایاز اس بہانے سے رک جاتے کہ ہمیں کسی میٹنگ میں جانا ہے۔ ایک دن ظفر کسی تھکن کی وجہ سے جلدی واپس آ گیا۔ ریسیپشن سے کمرے کی چابی مانگی تو پتہ چلا کہ افشین کمرے میں ہی ہے۔ جب ظفر بھائی کمرے میں پہنچے، افشین اور ایاز کو ایسی حالت میں دیکھا کہ ان کی آنکھیں حیران رہ گئیں۔ اس کی جگہ کوئی عورت ہوتی تو بہت شور مچاتی، گالم گلوچ کرتی، مگر ظفر بھائی ایک بہت سیدھے سادہ انسان تھے۔ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے۔ افشین نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ پھر افشین بڑے آرام سے ظفر بھائی کے پاس آئی اور کہنے لگی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ایاز مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں بھی ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بچے بھی اب خوش رہنا چاہتے ہیں، ترس ترس کے جینا نہیں چاہتے۔ ظفر نے اسے اسی وقت طلاق دے دی۔ عدت کا وقت بھی افشین نے ایاز کے گھر میں گزارا۔ پھر افشین اور ایاز بھائی کی شادی ہو گئی۔ ظفر نے کبھی بھی افشین کو اپنے بچوں سے ملنے سے منع نہیں کیا تھا۔ پھر 1 سال بعد بڑے سے ہاسپٹل میں افشین کا ایک پیارا سا بیٹا پیدا ہوا۔ ایاز نے کہا تھا کہ میرے امی ابو پوتے کو دیکھیں گے تو تمہیں فوراً قبول کر لیں گے۔ اس نے اس بچے کو اٹھایا اور کہا، سارا ضروری سامان ایک بیگ میں ڈال دو، میں یہ بچہ اپنے امی ابو کو دکھا کے آتا ہوں، پھر وہ تمہیں فوراً قبول کر لیں گے۔ ایاز نے کہا اور وہ بچہ لے گیا۔ اس کے بعد 2 دن ہو گئے، ابھی تک ایاز واپس نہیں آیا۔ میرے پاس اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ افشین اپنے امی ابو کے گھر چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد اسے ایک خط ملا جس کے ساتھ ایک بلینک چیک تھا اور طلاق نامہ تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ میری پہلی بیوی سے کوئی بچہ نہیں تھا۔ میں تو کوئی بھی بچہ گود لینے کے لیے تیار تھا، لیکن میری بیوی کہتی تھی کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ صرف اور صرف اپنی بیوی کی خاطر میں نے تم سے شادی کی، ورنہ تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کو میں کہاں منہ لگاتا۔ جو عورت
اپنے بچوں کی نہ ہو سکی وہ کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم نے اپنے اتنے پیار کرنے والے شوہر کو چھوڑا اور اپنے اتنے پیارے پیارے 4 بچوں کو چھوڑا صرف اور صرف چند پیسوں کی خاطر۔ اب یہ بلینک چیک لو، اس میں جتنی چاہے رقم لکھ لو۔ میں ظفر جتنا نرم دل نہیں کہ تمہیں اپنے بیٹے سے ملنے دوں۔ یہ خط سن کر افشین کی دماغی حالت خراب ہونے لگی اور اس کے بھائیوں نے اسے مینٹل ہاسپٹل داخل کروا دیا۔ وہاں ظفر بھائی اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش تھے۔ انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کی ایمان کی بھی شادی کر لی تھی۔ دم واپسی اسے کیا ہوا، نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی، وہ ستارہ کیسے بکھر گیا جو اپنی آپ مثال تھا۔